اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک من اظلم او اظلم رواہ ابو داؤد والنسائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرمایا کرتے، الہی میں تیری پناہ مانگتا ہوں فقیری اور کمی اور ذلت سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ ستاؤں یا ستایا جاؤں۔ آج فقیری کے اوپر اور فقر کے اوپر عرض کرنے کا کوشش ہے جی، اللہ سے توفیق ہے، اللہ تعالیٰ کما حق کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقر کے معنی ہیں پیٹھ توڑنے والی چیز۔ فقر کے معنی ہے پیٹھ توڑنے والی چیز، اور فقار کہتے ہیں پیٹھ کے جوڑ کو، کمر کے جوڑ کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس فقر سے پناہ مانگی؟ فقر چار قسم کا ہوتا ہے۔ عام روٹین میں ہم کہیں تو سہولیات کی کمی، چیزوں کی کمی، غربت، اس کو ہم فقر کہتے ہیں۔ لیکن فقر کے لغوی معنی کیا ہے؟ پیٹھ توڑنے والی چیز، وہ غربت جو انسان کی کمر توڑ دے۔ ہم کہتے ہیں نا یار آج میں نے کمر توڑ کام کیا ہے، وہ بندہ ایسا ہے جناب کمال کر دیتا ہے۔ اچھا جی، چار قسم کی فقر ہے۔ ایک، حاجتوں اور ضرورتوں کا پیش رہنا۔ کوئی بھی اس وقت روئے زمین پر ایسا انسان نہیں ہے جس کو ضرورت نہ ہو۔ کوئی بھی پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا بتا دے جس کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی بھی ایسا نہیں۔ یہ ہو گیا عمومی پوری انسانیت کا ایک ہی لیول پہ آ جانا۔ اس کے بارے میں میرے پاک پروردگار ارشاد فرماتا ہے انتم الفقراء، بھئی دینے والا میں ہوں، تم سارے ہی فقیر ہو، ہم سارے ہی مانگنے والے۔ مالدار کو پیسہ چاہیے، غریب کو پیسہ چاہیے، امیر کو پیسہ چاہیے، کوئی ایسا بندہ نہیں جس کو پیسہ نہیں چاہیے۔ آج کل سائیں بھی جو ہے نا، سائیں لوگ بھی، ان کو بھی آپ پیسہ دکھائیں تو وہ 10 والا نوٹ نہیں لے گا، 100 والا پکڑے گا۔ سائیں کو بھی پیسہ چاہیے، ہمیں وہ سائیں ہے لیکن اس کو پتہ ہے یہ پیسہ لینا ہے۔ ایک فقر ہو گیا یہ، اس میں سارے ہی ایک برابر ہیں۔ کوئی روحانی چیز چاہتا ہے، کوئی دنیاوی چیز چاہتا ہے، کوئی اور چیز چاہتا ہے، ہر ایک ضرورت مند ہے۔ دوسرا، ایسا بندہ جس کی ضروریات پوری نہ ہوں، وہ کوشش بڑی کرتا ہے لیکن اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ اب یہ وہ کیٹیگری آ جاتی ہے جس میں مسلمانوں کو حکم ہے کہ آپ لوگ زکوٰۃ اور صدقات ان کو دیں۔ جس کی ضروریات پوری نہیں ہوئی، اچھا ہمارے ہاں ایک یہ ذہن میں وہ بات سوچی جاتی ہے کہ زکوٰۃ اور صدقہ صرف اور صرف یتیم کو دیا جا سکتا ہے، یتیم ہو یا بیوہ ہو۔ اکثر جب بھی اب یہ میلاد شریف کا مہینہ آنے والا ہے نا، اللہ آپ سب کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ آپ کو روضہ رسول پر نصیب فرمائے۔ جب بھی میلاد آئے گا نا جی، آپ کو اکثر آوازیں اٹھتی سنیں گی، یہ جو پیسہ تم لوگ محافل پہ لگا رہے ہو، جھنڈیوں پہ لگا رہے ہو، یہی پیسہ کسی بیوہ کو دے دو، کسی یتیم کو دے دو، کسی غریب کی بچی بہا دو۔ اچھا جی، بھئی یتیم بھی ہو گیا، غریب بھی ہو گیا، بیوہ بھی ہو گئی، غریب کی بچی بھی ہو گئی، تو مسکین کدھر جائے گا؟ ایک بندہ ہے جس کے 6 بچے ہیں، وہ کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، بڑی کوشش کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، لیکن اس کا پورا ہی نہیں پڑ رہا، گھر میں فاقے ہیں، تو وہ تو مسکین کی تعریف میں، اس کا کیوں نہیں خیال آتا؟ پھر اس کی اور جہتیں نکل جائیں گی۔ البتہ یہاں پر میرا رب ارشاد فرماتا ہے للفقراء الذین احصروا، ان فقیروں کے لیے جو راہ خدا میں روکے گئے، ٹھیک ہے نا جی۔ یا فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ
تو انہی لوگوں کے لیے ہے محتاج اور نرے نادار۔ اچھا جی، اب آ جاتی ہے جناب، اللہ آپ کی خیر کرے، وہ غریب بھی نہیں ہے، محتاج بھی نہیں ہے، فقیر بھی نہیں ہے، 8 مصارف ہیں زکوٰۃ کے، ان میں سے بھی کوئی نہیں ہے، لیکن بس اس کے دل کے اندر ایک چیز بیٹھ گئی ہے جس کو کہتے ہیں ہرس۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، یہ جس بندے کے دل میں آ جائے وہ اربوں کا بھی مالک ہو، بھیک مانگنے سے نہیں جاتا، بھیک مانگنے سے۔ میں اکثر یہ واقعہ سناتا ہوں، میں اس وقت فتویٰ نویسی سیکھ رہا تھا، میرے استاد گرامی نے حکم فرمایا کہ یہ فتویٰ لکھ، اس کا جواب لکھ کے لاؤ۔ وہ تقریباً 25 ایک صفحے کے اوپر فتویٰ تھا، اس کا میں نے جواب لکھا۔ تو کلاس کی چھٹی ہو گئی، استاد جی فرمانے لگے یار اب نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، تو ایسا کر تو میرے ساتھ ہی مسجد میں آ جا۔ ہم چلے، لوہاری گیٹ اندر مسجد تھی، اب وہ جوہر ٹاؤن میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ ہم جی جیسے ہی گزرے تو ایک بندہ مجھے بڑا فقیر لگا، بڑا ہی فقیر لگا، غریب لگا، اور میں نے 10 روپے نکالے۔ اس وقت 10 روپے بڑی چیز ہوتی تھی، آج سے 30 سال پہلے 10 روپے کی ایک ویلیو تھی، اب تو 10 روپے فقیر بھی نہیں لیتا۔ میں نے 10 روپے نکال کے اس فقیر کو دینے چاہے تو اس حاجی نے فرمایا کہ جیب میں رکھو، اس کو رکھو۔ میں اس کو رکھا، میں نے جیب میں۔ آگے جا کے جی ایک پلازا دکھایا انہوں نے، 5-7 منزلہ بلڈنگ دکھائی۔ آپ نے فرمایا یہ دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا جی بالکل دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ بلڈنگ اس فقیر کی ہے جس کو تو پیسے دینا چاہ رہا تھا۔ میرے ایک دفعہ طوطے اڑ گئے، میں نے کہا ہے، میں اس کو 10 روپے دے رہا تھا اور وہ اتنی بڑی بلڈنگ کا مالک ہے۔ تو میں نے کہا حضور یہ پھر بھیک کیوں مانگتا ہے؟ فرمایا اس کی مجبوری ہے، بھیک مانگے بغیر یہ کھا نہیں سکتا، اس کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے پڑے۔ اب اس کے دل میں ہوس بیٹھ گئی تھی، ہوس بیٹھ گئی، بس دنیا کا جتنا مرضی مال پیسہ ارباب آ جائے، وہ بندہ اپنے اوپر نہیں لگا سکتا، بخل سے ہی مر جائے گا۔ ہائے ہائے یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، اس کا حق بھی کھا جاؤں، اس کا حق بھی کھا جاؤں، اس کا حق بھی کھا جاؤں۔ یہ بڑی خطرناک قسم کی صورتحال ہے۔ اس صورتحال سے دیکھیں جی، پیسہ آپ نے کمایا، محنت سے کمایا، اگر آپ اپنی ذات کے اوپر ہی نہیں لگا پا رہے تو قبلہ صرف یہ بتائیے کہ اس پیسے کا فائدہ کیا ہے؟ مرنے کے بعد آج تک کسی کے بینک اکاؤنٹ قبر میں کھلیں، یا پیسہ وہاں پہنچا، یا اس کو نفع دیا اس نے؟ نہیں دیا۔ وہاں پہ اے سی نہیں، وہاں پہ بلب نہیں، وہاں پہ پنکھا نہیں، وہاں پہ کوئی سہولت نہیں، وہاں پہ تو اعمال کا بدلہ چلنا ہے، جیسے اعمال ہوں گے ویسا انتظام کر دیا جائے گا آپ کے ساتھ۔ اگر آپ کے اعمال جنتیوں والے ہیں تو جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اگر جنتیوں والے نہیں تو دوزخ کے دروازے کھول دیے جائیں۔ آقا جی نے فرمایا یا جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے، دونوں میں سے ایک پروگرام چل جائے گا۔ تو جب ساری زندگی پیسہ آپ نے کمایا، آپ نے اپنے اوپر نہیں لگایا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، صلہ رحمی نہیں کی، تو اب بتائیں مجھے، یہ بتائیں وہ کیا پیسہ آپ کو دے گا؟ مال مفت دل بے رحم، جس کے پاس مفت کا پیسہ آتا ہے اس کے دل میں کوئی رحم نہیں ہوتا۔ کمایا جس نے ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے اس کے احساس کیا ہے اس کا۔ جن کے پاس فری کا آ جاتا ہے جی، اے تو یار ایک پیزا پھڑی یار، کنے دا آ رہا ہے؟ 4000 دا، وہ کوئی گل نہیں کہہ رہے 4000، آپ کمائے ہوئے تو لگ پتہ جائے۔ ایک برگر پھڑی یار، وہ جناب کیڑا برگر پھڑنا ہے جی؟ وہ یار اتوں لے کے آ فلانی جگہ تو لے کے آ، وہ 1500 روپے کا دے رہا ہے برگر، وہ بڑا اچھا ہوتا ہے۔ باپ کی کمائی ہے نا، اڑا رہے ہیں۔ جب اپنے پہ آئے گا نا تو پھر سب سے اگر دل بھی اگر اس کو بے چین کرے گا تو یار 100-150 پتہ کر یار، تو پتہ مال مفت دل بہر ہے۔ اچھا جی، یہ بڑی خطرناک ہے، اس سے حضور نے پناہ مانگا ہے۔ اچھا جی، چوتھی آ گئی جی، اللہ آپ کی خیر کرے، رب کی طرف محتاجی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے قسم کے فقر سے پناہ مانگی ہے۔ چوتھے فقر میں یعنی اللہ کی طرف محتاجی، یا اللہ تو مجھے مغفرت عطا فرما، بخشش عطا فرما، عافیت عطا فرما، کرم عطا فرما، قرب عطا فرما، یہ ساری چیزیں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے۔ حضور نے تیسرے فقر سے پناہ مانگی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ فرق یہ ہے فقر میں، پہلا اضطراری ہے،
پہلا فقر جو میں نے بیان کیا یہ کسی کے اپنے بس کی بات ہی نہیں ہے، یہ ہر ایک کو میرے رب نے محتاج رکھا ہے، کوئی بھی چاہ کے محتاج نہیں بنتا، اللہ نے سب کو محتاج رکھا ہے۔ اور چوتھا اختیاری ہے جو انبیاء اور خاص اولیاء کو حاصل ہوتا ہے، یعنی کہ بندہ نہ خالصتاً اللہ کی ذات پہ چھوڑ دے، میرے مالک صرف تو راضی رہ، باقی دنیا کو ہمارا سلوٹ ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اگر میرے کملی والے آقا جی تاجدار کائنات، صدر کائنات، فخر موجودات صرف اشارہ ابرو فرماتے، صرف آنکھ کی پلک کا اشارہ فرماتے، ساری کائنات کے خزانے میرے نبی کے قدموں میں اللہ اکٹھے کر دیتا۔ اگر صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، شیر خدا کے قدموں میں کیسر و کسرا کے خزانے اکٹھے ہو سکتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں کیوں نہیں؟ اگر آج کا عرب 14 صدیوں بعد اتنا امیر ہو چکا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اس ٹائم پیسہ، دولت، شہرت، لگژری لائف ان کے پاس ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں نہیں؟ اماں جی فرماتی ہیں، اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، آپ فرماتی ہیں اتنا مال اکٹھا ہو جاتا تھا، ادھر بیٹھا ہوا شخص ادھر نہیں نظر آتا تھا، ادھر والا ادھر کو نظر نہیں آتا تھا، 3 دن سے پہلے حضور اپنی ساری امت کے اندر تقسیم کر دیتے، لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ۔ اماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا کی سب سے امیر ترین تاجرہ تھی، ایک شہر کے اندر ان کا کاروبار نہیں تھا، کئی ممالک کے اندر ان کا کاروبار تھا، جس میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کا مال شام لے کے گئے، اور وہ راہب والا واقعہ پیش آیا، اور وہ سارا کا سارا مال اماں جی نے حضور کے قدموں میں رکھ دیا، کملی والے نے سارا اپنی امت کے اندر تقسیم کر دیا۔ خود تصور کریں، اگر آقا جی دنیا پسند فرماتے تو میں کہتا ہوں اللہ ایسی دنیا دیتا، بلکہ مجھے ایک حدیث پاک یاد آ گئی، جبریل امین آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ارشاد فرماتا ہے پیارے محبوب اگر آپ چاہتے ہیں ہم آپ کو دولت بادشاہت دیں، تو داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی تھے، امیر بھی تھے، تو ہم آپ کو بادشاہ بھی بنا دیں گے اور امیر بھی کر دیں گے۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ پیارے محبوب اگر چاہتے ہو فقیری پسند کرو، درویشی پسند کرو، تو ہم آپ کو کوئی چیز عطا فرما دیں گے۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل سے مشورہ کیا، جبریل یہ بتاؤ کیا چیز اچھی ہے، بادشاہت اچھی ہے یا فقیری اچھی ہے؟ جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ فقیری جیسی چیز کوئی نہیں، ایسی کوئی۔ فرمایا جاؤ میرے رب سے کہو کہ مجھے فقر پسند ہے، فقیری پسند ہے۔ ہر اللہ سونا اپنے محبوب کا صدقہ کسی مسلمان کو اتنا محتاج نہ کرے کہ وہ کسی کے آگے سے ایسے ہاتھ پھیلائے۔ اللہ ہمیشہ اتنی دیتا رہے، پنجابی میں کہتے ہیں لوڑ دی تھوڑ نہ دیوے، سونا لوڑ دی تھوڑ نہ دیوے، بہتا اور ہرس تے بادشاہ مدد بھی نہیں مکتا۔ اللہ کبھی ایسا نہ کروائے کسی کے آگے، توفیق دے تو ایسا کرنے والوں میں رکھے، ایسا کرنے والوں میں رکھے، ایسا کرنے والوں میں نہ رکھے، اور اتنی لاج رکھے جنہی لوڑ ہوئے انہی عطا فرما دے۔ یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ پھر باقی رہی دنیا بھائی خواہشات ہیں جی، تو کیا کہتے ہیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بڑے نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ بادشاہوں کے ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے اگر ایک بندے کے پاس سونے کی ایک وادی ہو، پوری کان ہو جائے، وہ کہے گا یا اللہ ایک اور، یا اللہ ایک اور، حل میں مزید، حل میں تھوڑا جا اور، تھوڑا جا اور، تھوڑا جا اور۔ یہ ہرس ختم نہیں ہوتی، اس ہرس سے اللہ کے حبیب نے پناہ مانگی ہے۔
اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ آپ کو مجھے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلامی نصیب فرمائے۔ اللہم